الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، ذو الحجہ کا مہینہ جس کے 2 عشرے تقریباً گزر چکے ہیں، اس مہینے کے اعتبار سے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اس مہینے کے ساتھ مناسبت، قربانی کا واقعہ، وہ تو ایک واضح چیز ہے جو کہ گزشتہ جمعات میں بیان ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے اعتبار سے 18 ذو الحج کو چونکہ آپ کی شہادت ہوئی ہے، جس مناسبت سے حضرت عثمان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک موٹا سا قانون پہلے سمجھ لینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ پیغمبر کے ہر صحابی کا طرز عمل، اس کی زندگی، وہ حقیقت میں حیات نبوی کی تصویر ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی پاک باز زندگی بسر کی ہے، اس کا عملی نمونہ ہے صحابہ کرام۔ اور پھر صحابہ کرام میں اپنے اپنے درجات ہیں، جن درجوں میں ایک درجہ 10 مبشرہ صحابہ کرام کا ہے، وہ 10 صحابہ کرام کو جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جنت کی خوشخبری نام لے کر کے دی۔ پھر ان سے بھی زیادہ درجہ اور مقام ہے خلفائے راشدین کا، اور خلفائے راشدین چونکہ یہ 4 صحابہ کرام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے کے سارے 10 مبشرہ کے اندر بھی موجود ہیں۔
جن کو نام لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو گویا کہ ان خلفائے راشدین کی دوہری شان ہو گئی، ایک عشرہ مبشرہ ہونے کی وجہ سے اور ایک خلفائے راشدین ہونے کی وجہ سے۔ تو خلفائے راشدین جو ہیں صحابہ کرام میں اونچی شان والے ہیں، تو جس طرح پیغمبر کے ہر صحابی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو خلفائے راشدین کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ او میرے امتیو، تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے، یعنی وہ طریقہ، وہ عمل جو میری سنت ہے، جو میرا طریقہ ہے، جو میں نے کر کے دکھایا ہے، اس پر بھی عمل کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ اور کوئی طریقہ تمہیں میرے خلفائے راشدین کی زندگی کے اندر نظر آ جائے تو اسے بھی سنت محمد سمجھ کر کے عمل کرنا، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہو، وہ اپنی طرف سے کوئی کام ایجاد کرے، اپنی طرف سے ایک چیز کی بنیاد رکھے، دین کا وہ چہرہ پیش کرے جو چہرہ اور جو تفسیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی، ایسے پیغمبر کا صحابی نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی وہ تفسیر پیش کرے گا، وہ تصویر پیش کرے گا جو پیغمبر کی زندگی کا حقیقی نمونہ اور معیار ہوگا۔ ان خلفائے راشدین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 18 ذوالحج آپ کی یوم شہادت ہے۔ ہم حضرت عثمان کا تذکرہ اس نوعیت سے کرتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین کا صحابی ہے، اور اس تذکرے میں ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، بہت بڑی عبرت موجود ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات حضرت عثمان کے چند فضائل، اللہ کے پیغمبر کا ہر صحابی صاحب فضیلت ضرور ہے، حضرت عثمان خلفائے راشدین کے اندر چند خصوصیتوں کے مالک ہیں، جو فضیلت اور جو خصوصیت اللہ نے اپنے پیغمبر کے کسی اور صحابی کو عطا نہیں کی۔ توجہ، حدیث پاک ذہن میں آ گئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمائے، راوی روایت کرنے والا ذکر کرتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک اس سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ پنڈلی سمجھتے ہیں نا، گٹھوں سے اوپر والا جو حصہ ہے، پختانہ اور پنڈا ہی وہی پنڈلی مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ ہٹا ہوا ہے، یعنی ایسا حصہ ہے کہ جو پردے کے اندر شامل نہیں لیکن حیا کا حصہ ضرور ہے۔ مرد کا
جو سطر ہے نا وہ اس ناف سے لے کر کے یہ گھٹنے سمیت یہاں تک، اس سے نیچے سطر نہیں۔ تو اگر یہ اتنا حصہ ہی ڈھکا ہوا ہو اور بندہ نماز پڑھے، نماز ہو جاتی ہے، سطر ہے۔ لیکن یہ باقی جسم کو جو ڈھانپا جاتا ہے، یہ ایک انسانی فطرت ہے جو حیا کی طرف مائل ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پنڈلی کا کپڑا غیر اختیاری طور پر ہٹا ہوا تھا۔ دستک ہوتی ہے دروازے پر، سوال کرنے والا پوچھتا ہے من دق الباب، کون دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ باہر سے جواب آتی ابو بکر ہوں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی جاتی ہے، جی ابو بکر آیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو مجلس میں آ جائے۔ پیارے پیغمبر نے اجازت دے دی۔ دوبارہ دستک ہوتی ہے، جی کون ہے دروازے پر دستک دینے والا؟ جواب آیا جی عمر رہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تیسری مرتبہ دستک ہوئی، جی کون دروازے پر آیا ہے؟ باہر سے آواز آئی انا عثمان، میں عثمان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا۔ جب دستک ہوئی اور جواب آیا کہ جی عثمان باہر آیا ہوا ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو کے بیٹھے، تکیہ چھوڑ دیا اور اپنی پنڈلی کو ڈھانپ دیا، اور ڈھانپ دینے کے بعد پھر اجازت دی اب عثمان کو آنے دیجئے۔ سبحان اللہ، ذرا توجہ کیجیے، یہ ابو بکر اور عمر جو دو آئے ہیں یہ سسر ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ دونوں کیا ہیں جی؟ سسر۔ ان کی بیٹیاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر کی بیٹی، حضرت حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی۔ سسر آتے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تیسرے نمبر پر آنے والا عثمان یہ سسر نہیں ہے بلکہ داماد رسول ہے۔ کون ہے جی؟ داماد رسول۔ داماد آیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، حدیث پاک میں آتا ہے فقالت عائشہ، تو عائشہ کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر ذرا یہ بات تو سمجھائیے نا، ابو بکر آئے تو آپ اپنی ہیئت پر بیٹھے رہے، عمر آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ نے اپنی حالت کو، اپنی کیفیت کو تبدیل کر دیا۔ فلم یا رسول اللہ، یہ کیوں اللہ کے پیغمبر؟ اللہ، اب ذرا جواب سن اللہ کے پیغمبر کا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ
عائشہ میں اس بندے کا حیا کیوں نہ کروں جس سے حیا عرش کے فرشتے بھی کرتے ہیں. وہ چلتا زمین پر ہے لیکن اتنا باحیا انسان ہے کہ اس کی حیا کی وجہ سے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. تو جس سے فرشتے حیا کریں میں محمد اس کا حیا کیوں نہ کروں. مجھے گوارا نہیں تھا کہ عثمان آئے اور میری پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہو، اس لیے کہ عثمان پہ کرے حیا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں تھا. توجہ کر میرا دوست، یہ خصوصیت صرف اور صرف حضرت عثمان کی ہے. ایک بیٹی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو پہلے بھی آئی اور وہ بیٹی فوت ہو گئی. فوت ہو جانے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا رشتہ دے دیا. دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان اگر اللہ نے مجھے 40 بیٹیاں دی ہوتی. کتنی بیٹیاں دی ہوتی؟ 40 بیٹیاں. اگر اللہ نے مجھے 40 بیٹیاں دی ہوتی اور میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا، وہ فوت ہوتی جاتی، میں پھر تیرے نکاح میں دیتا جاتا، تو مجھے قسم اللہ کی ذات کی اگر اللہ نے مجھے 40 بیٹیاں دی ہوتی تو میں ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسری کے فوت ہو جانے کے بعد تیسری 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح کے اندر دیتا جاتا. یہ خصوصیت ہے حضرت عثمان کی. میں عرض کر رہا ہوں چند خصوصیتیں حضرت عثمان کی وہ ہیں جو کہ باقی کسی صحابی کو نہیں ملی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین. تیسری خصوصیت کیا لقب ہے جی؟ ذو النورین. آخر میں مسئلہ سمجھانا ہے، توجہ کریں. ذو النورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا. کتنے نوروں والا؟ 2 نوروں والا. یعنی یہ وہ بندہ ہے کہ جسے اللہ نے 2 نور عطا کیے. اب علماء تفاسیر، علماء محدثین اس کی مختلف توجیہات ذکر کرتے ہیں. جی 2 نوروں سے کیا مراد ہے؟ کسی نے یہ مطلب ذکر کیا کہ اسلام کے اندر 2 ہجرتیں ہوئی تھیں. پہلی ہجرت تھی حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت ہوئی تھی مدینہ کی طرف. مکہ کے اندر جب حالات بہت سنگین ہو گئے تھے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ اکرام کو اجازت دی تھی کہ اگر تم ہجرت کرنا چاہتے ہو ہجرت کر کے کہیں چلے جاؤ. 80 صحابہ اکرام کا لشکر جن میں حضرت عثمان بھی تھے، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. پھر جب نمبر آیا ہجرت مدینہ کا جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہجرت فرمائی، تو حضرت عثمان نے دوبارہ ہجرت مدینہ کی طرف کی تھی. تو ذو النورین کا مطلب 2 نوروں والا یعنی 2 ہجرتوں والا. اللہ نے یہ شان عطا کی تھی کہ حضرت عثمان نے اپنی زندگی میں 2 ہجرتیں پائی ہیں. ایک اور مطلب بھی بعض علماء نے ذکر کیا اور وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اور وہ مطلب یہ 2 نوروں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے گھر کا ایک نور ایک بیٹی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسرا نور دوسری بیٹی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دونوں بیٹیاں پیارے پیغمبر کی یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح کے اندر آئی ہیں.
دوہرا داماد رسول ہے حضرت عثمان، اس کو کہتے ہیں ذوالنورین کہ دو نوروں والا، یعنی ایک پیغمبر کے خاندان سے اس کی دو بیٹیوں کا اپنے اپنے وقت میں خامن بننے والا نکاح نصیب ہوا۔ ایک وقت میں فوت ہو گئی، حضرت عثمان غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ واقعہ لمبا مختصر کر رہا ہوں۔ کسی گزرنے والے نے سلام کیا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ اس نے آ کر شکایت لگائی، اللہ کے پیغمبر یہ تو عثمان ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ حضرت عثمان نے کہا جی اللہ کے پیغمبر مجھے پتہ ہی نہیں کس نے میرے ساتھ سلام کیا اور کس نے نہیں کیا۔ پیارے پیغمبر کے پاس بلایا گیا، حضرت عثمان کو کہا کہ غمگین کیوں ہے؟ غمگین اس وجہ سے نہیں کہ میری بیوی کو موت آ گئی، موت نے تو آنا ہی ہے۔ غم اس بات کا ہے کہ میرا ایک رشتہ تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ، اور وہ رشتہ یہ تھا کہ پیغمبر میرا سسر تھا اور میں داماد تھا۔ اس رشتے کی دوڑ کٹ گئی ہے، اللہ کے پیغمبر نے دوسری بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا۔ ذوالنورین کا مطلب یہ ہے دو نوروں والا، یعنی پیغمبر کی دو بیٹیوں کا یکے بعد دیگرے خامن بننے والا، دوہرا داماد رسول۔ یہ بھی ایسی خصوصیت ہے کہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ حضرت علی کو لخت جگر فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نصیب ہوئی، لیکن ایک بیٹی ہے، دو نہیں۔ حضرت عمرو بن العاص کو رشتہ دیا گیا لیکن ایک بیٹی کا، دو بیٹیوں کا نہیں۔ دوہرا داماد رسول ہے، اس لیے ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ آؤ ایک اور معنی بھی فقیر سے سن لو، ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا اور بڑا بہترین ترجمہ۔ دو نوروں والا حضرت عثمان، کیسے دو نوروں والا؟ ایسے دو نوروں والا کہ تاریخ اسلام کے اندر دو واقعے آئے ہیں کہ جس کے اندر حضرت عثمان موجود نہیں تھا، اور اللہ کے پیغمبر نے کہا عثمان کو موجود تصور کرو، ایسے سمجھو جیسے عثمان موجود ہے۔ کون سے دو واقعے جی؟ ایک پہلا واقعہ بدر کا واقعہ تھا کہ بدر کے اندر بدری صحابہ کرام بڑی شان اور مقام والے صحابہ کرام ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں۔ جب بدر کے لیے جانے لگے حضرت عثمان نکلنے لگے کہ جی میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو حضرت عثمان کی نکاح میں تھیں وہ بیمار تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو کہا عثمان تو جانے کے لیے تیار ہے، لیکن میری لخت جگر بیمار ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ تو اس کی تیمارداری کے لیے یہاں پر رہے، جہاد کے لیے نہیں جانا۔ چلو جی حکم ہو گیا۔ اب جب چلے گئے، جانے کے بعد بدر کی تاریخ کا واقعہ لمبا واقعہ ہے۔ جہاد ہوا، جہاد ہو جانے کے بعد کافروں کو شکست ہوئی، مال غنیمت آیا۔ مال غنیمت کے اندر بدری صحابہ کا حصہ تقسیم کیا جانے لگا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان کا حصہ بھی نکالو۔ کیوں جی؟ عثمان تو بدر کی جنگ کے اندر موجود ہی نہیں ہے، عثمان کا حصہ نکالیں تو کیوں نکالیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عثمان کا حصہ اس لیے نکالو کہ عثمان تو جنگ کے لیے آ رہا تھا، میں نے اسے روکا اپنی بیٹی کی بیمار پرسی کے لیے۔ بیمار پرسی کر، اس کا خیال رکھ، تیمارداری کر۔ ایک واقعہ یہ تھا، عثمان موجود نہیں ہے اور اللہ کے پیغمبر نے عثمان کو موجود تصور کروایا۔ پوری تاریخ اسلام کے اندر کسی صحابی کو یہ شان حاصل نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دین ذالک من فضل اللہ۔ دوسرا واقعہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، جس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نکالی کہ اللہ مجھے عمرے کا حکم دے رہا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور عمرے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، نہتے جا رہے ہیں۔ اور یہ وہ موقع ہے کہ صحابہ کرام جنگ کے لیے نہیں جا رہے، چند سو صحابہ کرام ہیں، روایات میں جو تعداد ذکر ہے وہ 1400 یا 1500 صحابہ کرام ہیں۔ وہاں مشرکین مکہ کو پتہ چلتا ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی کعبہ کی طواف کرنے کی، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اگر آئیں گے تو جنگ ہوگی، لہٰذا یہ نہ آئیں تو بہتر ہے، ہمیں ان سے خطرہ ہے۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے اور اپنا قاصد بنایا حضرت عثمان بن عفان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاصد بنا کر کے بھیجا، جا کر کے ان سے مذاکرات کر، ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہمارے آنے کا فقط مقصد عمرہ کرنا ہے، نہتے ہیں، اسلحہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، 3 دن گزر گئے، حضرت عثمان ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور ان 3 دنوں کے اندر کسی نے افواہ پھیلا دی کہ جی عثمان کو قتل کر دیا گیا، عثمان کا خون بہا دیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر پہنچی، پیارے پیغمبر اپنے خیمہ سے باہر نکلے ہیں، باہر تشریف لا کر کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائی اور سارے صحابہ کرام کو آواز دی اور ان کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان کو کہا مجھے بتاؤ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا، عرب کا یہ قانون ہے، کسی قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا، اور میرا قاصد تو عثمان تھا، انہوں نے عثمان کو قتل کیا تو کیوں کیا؟ تم بتاؤ ایسے واپس چلے جائیں یا عثمان کے خون کا بدلہ لے کر کے جائیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے کہا جی عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ہاتھ آگے بڑھا کر کے 1400-1500 صحابہ کرام کی بیعت لی۔ بیعت کرو اس بات پر کہ ہم اپنا خون کا نذرانہ پیش کریں گے، لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حقیقت کے اندر ایسے سمجھ لے جیسے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم
انہوں نے تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھے، تیرا ہاتھ نیچے تھا اور ان کا ہاتھ اوپر تھا، میں اللہ عرش سے اعلان کر رہا ہوں ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ نے اپنا قدرت کاملہ کا ہاتھ ان ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا، مائیت کی طرف اشارہ ہے، اللہ تمہارا ساتھ دینے والا ہے۔ ذرا سوچیں، عثمان کے خون کے بدلہ لینے کے لیے صحابہ نے بیعت کی، اور بیعت کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر یوں سمجھ جیسے انہوں نے اللہ کی بیعت کی، انما یبایعون اللہ، یوں سمجھ جس طرح کہ انہوں نے اللہ کی بیعت کی۔ اب بندہ کہے، کوئی بندہ کہے جی عثمان او جی یہ بیت المال کے اندر کرپشن کرنے والا تھا۔ آج کے دور کے کچھ دانشور بیچارے وہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی عثمان نے بیت المال میں کرپشن کیا، معاذ اللہ۔ کچھ بیوقوف، کچھ ایسا طبقہ جو کہتے ہیں کہ جی معاذ اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند صحابہ، چند اہل بیت، 5 تن کے علاوہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے۔ تو ذرا قرآن پڑھ، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے عثمان کے خون کے بدلے کے لیے بیعت کی، یہ بیعت پیغمبر کی نہیں بلکہ یہ بیعت کس کی ہے؟ اللہ کی بیعت ہے۔ اور پھر اللہ خود قسم اٹھا کر ذکر فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب یہ مومن تیرے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے اپنی رضامندگی کا اعلان کر رہا ہے۔ اور صرف رضامندگی کا نہیں، عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ذکر کرتا ہے کہ یہ مومن ہیں، ان کے ایمان کی گواہی عرش بری سے آ رہی ہے۔ والد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کہتا میں راضی ہو گیا ان مومنوں سے۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ مومن بھی ہیں، دوسرا میں اللہ ان پر راضی بھی ہوں۔ اب جو کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں اور میں ان سے راضی نہیں، تو گویا کہ وہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ ان کو مومن کہہ رہا ہے اور اللہ ان کے ساتھ راضی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جی نہیں یہ مومن نہیں ہے۔ پیغمبر کی وفات کے بعد معاذ اللہ جی 5 تن پاک تھے، باقی سارے ناپاک تھے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ، اور میں ان سے راضی نہیں ہوں۔ تو اللہ کی رضا پر اس کی رضا نہیں، تو جو اللہ کے مقابلے کے اندر کھڑا ہو جائے، اللہ کی رضا مندگی کے مقابلے کے اندر کھڑا ہو جائے، اللہ جسے مومن سمجھے اور یہ اسے مومن نہ سمجھے، کافر سمجھے، تو ایسے ہے کہ جس طرح اللہ جسے مومن کہہ رہا اور یہ مومن نہیں کہہ رہا، تو اللہ کی بات پر اعتراض ہے، اور اللہ کی بات پر اعتراض کرنے والا کبھی مسلمان رہ سکتا نہیں۔ اپنے آپ کو بے شک عاشق اہل بیت کہتا رہے، اور جی ہم اہل بیت کے عاشق ہیں۔ یہ عشق نہیں کہ جو اللہ جس کو مومن سمجھے، جسے اللہ مومن قرار دے، اور تو کہے جی میں عشق اہل بیت میں اس کو مومن نہیں سمجھتا۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں، حضرت عثمان کے خون کے بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی، اللہ نے رضامندگی کا اعلان کیا۔ بیعت ہو جانے کے بعد ایک بندے نے کہا کتنا اچھا موقع ہے، کاش کہ آج عثمان بھی یہاں موجود ہوتا تو آج وہ بھی بیعت کرتا۔ کاش
آج عثمان بھی یہاں موجود ہوتا. حالانکہ یہ بیعت تو ہو رہی تھی حضرت عثمان کے لیے. کاش کہ آج عثمان موجود ہوتا تو وہ بھی اس بیعت میں شامل ہو جاتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور لوگوں یہ کس کا ہاتھ ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا جی یہ تو آپ کا ہاتھ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوں سمجھو کہ جس طرح یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے کہا عثمان کی طرف سے میں محمد بیعت کر رہا ہوں. سبحان اللہ، یہ حضرت عثمان کی خصوصیت ہے. عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں. یہ دوسرا موقع ہے کہ عثمان موجود نہیں اور عثمان کو موجود تصور کیا جا رہا ہے. ایک بدر کے موقع پر اور ایک حدیبیہ کے اس موقع پر عثمان کو موجود تصور کیا گیا. اس لیے حضرت عثمان کو کہتے ہیں ذو النورین. لیکن ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہ جو حدیبیہ جو واقعہ میں نے ذکر کیا نا، حدیبیہ کا اور مکہ کا فاصلہ ہے 3 کلومیٹر کا، صرف اور صرف 3 کلومیٹر. اب ذرا ایمان سے بتائیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ ہوتا کہ عثمان زندہ موجود ہے، یہ جو بات پھیلائی گئی ہے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، یہ بات جھوٹ ہے، افواہ ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تو اتنے صحابہ کرام سے بیعت لینے کی ضرورت پیش آتی؟ بولو، بیعت لینے کی ضرورت پیش آتی؟ نہ پیش آتی. پھر تو یوں سمجھ لیں اگر پیغمبر کو پتہ ہے کہ عثمان زندہ موجود ہے اور پھر صحابہ کرام کے خون کو گرمایا جا رہا ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے یا نہیں، اگر لینا ہے تو آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. تو جو یہ کہے کہ پیغمبر عالم الغیب ہے، پیغمبر کو غیب کا علم حاصل ہے، تو پھر پیغمبر کو پتہ ہوا نا کہ عثمان زندہ موجود ہے، پتہ ہونے کے باوجود بیعت لینا تو یہ تو ایک ڈرامہ رچانا ہے معاذ اللہ. پھر تو یہ ایک ظاہری ایکٹنگ ہے معاذ اللہ. اللہ کے پیغمبر پر ایسا الزام مت لگا. اس لیے یہ عقیدہ مت رکھ کہ اللہ کا پیغمبر عالم الغیب ہے. ہاں، وہ غیب کا علم جو اللہ نے اپنی طرف سے ضرورت کے مطابق اپنے پیغمبر کو عطا کر دیا، بتا دیا، پیغمبر نے آگے امت کو بتا دیا، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. پیغمبر نے بتایا دجال کے آنے کا، پیغمبر نے بتایا حضرت عیسیٰ کے آنے کا، پیغمبر نے بتایا قیامت کے آنے کا، پیغمبر نے بتایا پل صراط کا، پیغمبر نے بتایا جنت جہنم کا. یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں، پیغمبر کو اللہ نے بتا دی، اللہ کے پیغمبر نے آگے بتا دی. یہ دین کا حصہ تھا، یہ چیز الگ ہے. لیکن عالم الغیب ہونا، ہر وقت ہر چیز کا علم رکھنا، یہ صفت کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے. اس صفت کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں. اگر اللہ کا پیغمبر عالم الغیب ہوتا تو اللہ کے پیغمبر فرماتے کہ عثمان زندہ موجود ہے. یہ کسی نے ویسے افواہ پھیلائی ہوئی ہے. دوسرا مسئلہ یہ بھی حل ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی جی جب تم کوئی عمل کرتے ہو، عمل کی تصویر جو ہے وہ پیارے پیغمبر کو دکھائی جاتی ہے، وہ نقشہ پیارے پیغمبر کو دکھایا جاتا ہے. یعنی امت کے اعمال پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں. پیارے پیغمبر کو بتایا جاتا ہے کہ فلانے علاقے کے اندر فلانا بندہ، فلانے کا بیٹا، اس نے بھی نماز پڑھ لی،
یہ عمل پیش ہو گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بھی بعض لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا۔ تو اگر یہ بات ہے کہ پیغمبر پر اعمال پیش ہوتے تو 3 دن حضرت عثمان نے گزارے ہیں مکہ کے اندر اور اس میں نمازیں بھی پڑھی ہیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیش ہوتا نا نماز کا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا کہ عثمان نے ابھی فجر پڑھی ہے، عثمان نے ابھی ظہر پڑھی ہے، حضرت عثمان نے ابھی مغرب پڑھی ہے، ابھی عصر پڑھی ہے، ابھی عشاء پڑھی ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھہرو ابھی عصر کا وقت ہونے والا ہے، ابھی میرے اوپر عمل پیش ہو جائے گا۔ عثمان عصر پڑے گا، عمل پیش ہو گیا تو عثمان زندہ موجود ہے، یہ افواہ ہے، اور اگر عمل پیش نہ ہوا تو پھر یہ بات حقیقت ہوگی۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کا عمل پیغمبر پر پیش نہیں ہوتا، بلکہ امت کے عمل اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف بندے کے تمام اعمال پیش ہوتے ہیں اور اللہ کے دربار میں انہیں پیش کیا جاتا ہے، پیغمبر کے دربار میں پیش نہیں کیا جاتا۔ ایک تیسرا مسئلہ اور بھی حل ہو جاتا ہے صلح حدیبیہ والے واقعے سے۔ توجہ کر، لوگ کہتے ہیں جی او جی مدینہ جاؤ نا، تو مدینہ جی یہ پیغمبر کا شہر ہے، پیغمبر کے شہر میں بس درود پڑھا کرو، درود پڑھنا تمہارا کام ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے رہیں گے۔ کچھ تو یار دوست کہتے ہیں نا جی قبر کے پاس، کچھ کہتے ہیں نہیں بس مدینہ شہر رسول ہے، بس مدینے کے اندر پڑھتے جاؤ درود، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کانوں سے یہ درود سن لیں گے۔ تو مدینہ شہر رسول کے اندر سن لیتے ہیں، تو یہ حدیبیہ مکہ سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ صرف کتنے کے فاصلے پر ہے؟ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور کچھ یار دوستوں کہتے ہیں پاکستان سے بھی سن لیتے ہیں، پاکستان سے بھی سن لیتے ہیں۔ ہم نماز میں درود پڑھتے تو وہ پیغمبر روضہ رسول میں سنتے ہیں۔ تو میرا دوست اگر ایسا ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت عثمان نماز پڑھتے، درود پڑھتے، تو پیارے پیغمبر حضرت عثمان کا درود سن لیتے نا۔ 3 کلومیٹر کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ یہاں سے ترنول 3 کلومیٹر ہے، حضرت عثمان کا درود سن لیتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے او جی عثمان زندہ موجود ہے، ابھی نماز پڑھی ہے، میں نے اس کا خود درود سن لیا ہے۔ میرا دوست عقیدہ سیرت نبوی والا بنا، حضرت عثمان کی شان سے یہ سبق حاصل کر کہ اللہ نے حضرت عثمان کو یہ لقب عطا کیا ہے ذو النورین والا، 2 نوروں والا ہے۔ ایک نور بدر والا ہے، بدر کے اندر موجود نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے موجود ہونے والا ثواب دیا، اور حدیبیہ میں موجود نہیں تھا اور پھر بھی حضرت عثمان کو موجود تصور کیا گیا۔ حدیبیہ کے واقعے سے یہ سبق حاصل کر لے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کا پیغمبر بھی علم غیب میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اللہ کا پیغمبر بھی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں۔ اللہ کے دربار میں تمام امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، پیغمبر کے دربار میں امت کے اعمال پیش نہیں ہوتے۔ اللہ وہ ذات ہے جو دور اور نزدیک سے پکاروں کو سننے والا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود ہوں تب بھی دور اور نزدیک کی پکار کو بغیر سبب کے سن سکتے نہیں ہیں۔ یہ سبق سیکھ لے، حضرت عثمان کی شہادت آپ کے فضائل سے بھی یہ سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو۔ واخر دعوانا